अस्सलाम वालेकुम टू माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस उन तक जल्दी पहुंच जाएं। आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगी वो है बड़े और बूढ़े लोगों का एहतराम। जो आजकल के दौर में लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं या हम पे आजमाइशें उतरती हैं। ऐसा क्यों है? लोगों की परेशानियाँ, लोगों की जो मुसीबतें हैं हर घर में, वो क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? क्या लोगों के अमाल हैं या अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं? तो इस बारे में मैं एक अपना नज़रिया, अपना ख्याल बयान करना चाहूँगी। लोगों का इम्तिहान ये है कि वो बूढ़ों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। बच्चों से प्यार करना आसान है, लेकिन जो बूढ़े लाइलाज लाचार जो हैं उनसे प्यार करना और उनकी देखभाल करना एक सकाफ़त की, एक हकीकी सोने की कहानी है। इससे मुराद ये है कि पहले वक्तों में माशाल्लाह बुज़ुर्ग अफराद, ख़वातीन जो थे वो हर घर में होते थे, नाना नानी, दादा दादी। तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मोहल्ले के लोग भी और घर के अफराद भी समझते थे कि बूढ़ों के साथ ही, जो बूढ़े अफराद हैं उनके साथ ही हमारे घर में बरकत है। इनकी दुआओं से ही हमारे ऊपर आने वाली परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो उनको, बूढ़ों को एक बहुत बड़ी बरकत की, फजीलत की निगाह से देखा जाता था। लोग, बच्चे आगे बढ़ के उनसे प्यार लेते थे। जब भी कोई किसी के घर में जाता था या रुखसत होने लगता था तो पहले बड़े बूढ़ों से प्यार लिया जाता था। लेकिन आजकल के दौर में जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है, दुनिया तरक्की करती जा रही है, तो बूढ़ों की कदर भी कम हो गई। लोग ऐसे समझते हैं जैसे आजकल दुनिया तरक्की कर रही है, दिन ब दिन लोग मॉडर्न हो गए हैं, ज़माना मॉडर्न हो गया है। तो जैसे ही कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है और वो अपने काम खुद नहीं कर पाता, जब दूसरों पे डिपेंड करने लगता है, तो घर के अफराद उसको एक बेकार सी, फालतू सी चीज़ समझते हुए ये कहकर कि हमारी अपनी मसरूफियात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हैं, हमने अपने घर को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, तो हम अपने बच्चों को टाइम दें या घर के बाकी काम करें, तो हम इस बूढ़े को या इस बूढ़ी को, औरत को कैसे संभालें। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं कि उनको ओल्ड हाउस छोड़ आते हैं, या उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आज के दौर में बनी हुई हैं। पहले वक्तों में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी, कोई ये ओल्ड हाउस नहीं होते थे बने हुए, लेकिन आजकल इस ज़रूरियात ज़िंदगी की मसरूफियात को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गई हैं, ओल्ड हाउस भी बन गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी मसरूफियात को देखते हुए बूढ़े जो अफराद होते हैं उनको क्या करते हैं, एक बेकार चीज़ समझ के ओल्ड हाउस मुंतकिल कर देते हैं। और अगर इसके बरक्स, अगर कुछ लोग, कुछ ऐसी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अपने रिश्तेदारों का लिहाज करते हुए, अपनी इज़्ज़त का लिहाज करते हुए ऐसा करते हैं कि बूढ़ों को अपने घर ही में रख लेते हैं। मतलब उन्हें ओल्ड हाउस या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं छोड़ के आते, लेकिन वो घर रख कर भी उनको, उनकी देखभाल उस तरह से नहीं कर पाते, उन्हें वक़्त नहीं दे पाते। जबकि ये माँ बाप, ये जो बूढ़े हैं, ये नाना नानी, दादा दादी, इन्होंने अपना वक़्त अपनी औलाद को दिया। जब ये जवान थे, जब एक बच्चा जो अपने आप को ठीक से संभाल नहीं सकता था, अपनी देखभाल नहीं कर सकता था, खुद पहन नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, रातों को बीमार होता था, तो ये माँ बाप ही थे जिन्होंने बचपन में, अपनी जवानी में इनको वक़्त दिया। लेकिन आज जब वो इस बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके हैं और जब उनको अपनी औलाद की ज़रूरत है, तो तब उनकी औलाद उनके काम नहीं आई। यही वजूहात हैं कि माँ बाप
وہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائیں، وہ اپنی اولاد کو اف بھی نہیں کہتے، وہ سسک کے ہی مر جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اف بھی نہیں کرتے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو نازیبا یا غلط الفاظ نہیں کہتے جس سے اس کو ماں باپ کی آہ لگے یا ان پہ کوئی آزمائش اترے۔ اسی طرح میں ایک دو بات اور کروں گی کہ ماں باپ کے علاوہ بہت سے ارد گرد ہمارے ایسے ہم سنتے ہیں، واقعات سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ویسے کچھ ہو گیا، کوئی لاچار ہو گیا، کسی کی کوئی مفلوج ہو گیا، اللہ معاف کرے، لیکن یہ واقعات، یہ ریئلٹی ہے جو میں نے اپنے لفظوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے، ان کے گھروں میں بڑی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے جوان بچے بھی ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری لاحق آ جاتی ہے، تو ان حالات میں کیا ہوتا ہے کہ گھر والے افراد پہلے تو پریشان ہوتی ہیں، پھر کچھ وقت ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ان سے کھچ کھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ کہوں گی کہ مطلب وہ ان سے جھنجھلا جاتی ہیں کہ اب ہمیں اس کے بھی کام کرنے پڑیں گے یا ایسے۔ تو دیکھیں یہ آپ پہ آزمائش آئی ہے، اس پہ تو مشکل وقت ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی دعائیں کتنی کو لگ جائیں۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کرنے کو جاؤ یا کسی بوڑھے کی عیادت کرنے کو جاؤ تو اس کو اپنی دعا کے بارے میں کہو، اسے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی بوڑھا ہے اور وہ خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ لاچار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت کتنا کو قریب ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی کتنی کو اس وقت سنتا ہے دعا نزدیک ہو کے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کی عیادت کو جاؤ کسی مریض کی تو اسے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ اسی طرح جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی بوڑھے کے پاس جاتے تھے پرانے وقتوں میں، تو ہم آگے بڑھ کے پہلے گھر کے بڑے افراد سے پیار لیتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں جس طرح زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے اسی طرح اس کا کلچر بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اب بوڑھے اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو گھروں میں رکھنے کی بجائے لوگ اولڈ ہاؤس میں یا آرگنائزیشنز وغیرہ میں چھوڑ آتے ہیں۔ جب کسی گھر میں بڑا بوڑھا موجود ہو اور وہ گھر میں رہ کر بھی اولڈ ہاؤس اور آرگنائزیشن میں رہے تو کیا اس گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، کبھی بھی نہیں۔ جو بوڑھے ہیں، جو بیمار ہیں، جو لاچار ہیں، میری کہنے کی صرف یہی مقصد ہے میری باتوں کا کہ ان کو آپ کے وقت کی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے گھر میں بوڑھے موجود ہیں اور وہ ان کو اولڈ ہاؤس یا آرگنائزیشنز وغیرہ میں چھوڑ کے نہیں آتے، صرف اس لیے کہ رشتہ دار باتیں کریں گے۔ وہ رشتہ داروں سے بچنے کی خاطر ان کو چھوڑ کے تو نہیں آتے، لیکن اس سے بھی بدتر ان کا حال کرتے ہیں گھر میں رکھ کے۔ ان کو توجہ نہیں دیتے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے۔ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پیار کی اور توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سن نہیں سکتا، کوئی کوما کا مریض ہے یا کوئی بھی، وہ سن نہیں سکتا، وہ جواب نہیں آپ کو دے سکتا، لیکن آپ اس سے باتیں کریں۔ اگر کوئی بول نہیں سکتا آپ اس سے باتیں کریں، ایٹ لیسٹ اس کو یہ احساس تو ہوگا کہ آپ اس کے پاس موجود ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں سن پا رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو اتنا تو یقین ہے کہ وہ اتنا اس کو سہارا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں وہ آپ کو اپنے دل ہی میں کتنی کو دعائیں دے۔ اور جو بوڑھے ہوتے ہیں یا کوئی بیمار ہوتا ہے اس وقت وہ انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے اس مرحلے میں ہوتا ہے جدھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی مصروفیات زندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے قریب کبھی بھی نہیں ہوتا اتنا۔ اس کو اللہ تب ہی یاد آتا ہے جب وہ
آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھ میں ہوتا ہے۔ تو جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری میں، تنگی میں، اس کو تب رب یاد آتا ہے، تو وہ اپنے وقت کو سوچتا ہے، پچھلے کو۔ تو بہتر ہے کہ آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں، آپ ان کو توجہ دیں، ان کو پیار دیں، ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، ان کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ ان کی دعاؤں سے، ان کی رحمتوں سے، ان کے سائے سے آپ کے گھر کی پریشانیاں، آپ کے گھر کی تکلیفیں، آپ کے گھر پر اترنے والی آزمائشیں اللہ تعالیٰ خود بخود ٹال دیں گے۔ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بوڑھے موجود ہیں اور آپ ان کو وقت نہیں دے پاتے، ان کے ساتھ وقت نہیں بانٹتے اپنا، تو ان کا خیال نہیں رکھ پاتے، لیکن وہ زبان سے آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن وہ نہ بھی کہیں تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس کی اس کا صبر آپ کو لگ جائے گا۔ وہ اور صبر ہی ہوتی ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے اور اس پہ آزمائشیں اور پریشانیاں اترتی ہیں، جس کو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیوں آزمائشیں اور پریشانیاں مجھ پہ اتری ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بوڑھے اور جو لاچار، جو بیمار آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں لوگ موجود ہیں، ان کی عزت کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں اور ان سے جتنا ہو سکے پیار وصول کریں اور ان کو دعا کہیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری لفظوں کو، میرے الفاظ کو سمجھ چکے ہوں گے، اور میرا آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ بوڑھے اور لاچار اور بیمار جو مریض ہیں ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتوں سے رہنمائی حاصل ہو چکی ہوگی اور آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ میں آنے والے جو نئے سبسکرائبرز ہیں ان کو یہی کہوں گی، جو میرے ممبر ہیں، میری فیملی کے ممبرز کی طرح ہیں آپ، ان سے میں کہوں گی کہ وہ میرے گروپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو جلدی پہنچ جائیں۔ شکریہ۔